بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کانا نہیں ہے لأہل المدینہ، اہل مدینہ والوں کے لیے، اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم اور جو ان کے ارد گرد ہیں، من الاعراب دیہاتی، ان کے لیے جائز نہیں ہے ان یتخلفوا کہ وہ پیچھے رہیں الرسول اللہ کے رسول سے۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوک جا رہے ہیں اور یہ پیچھے رہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا یرغبوا بانفسہم، اور نہ یہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ زیادہ نہ محبت کریں اپنے جانوں سے ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے۔ نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی جان کو زیادہ پسند کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے، یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی جان کو زیادہ عزیز نہ جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، ہماری سب سے بڑی فکر کرنے والے ہیں انسانوں کی، انسانیت کے لیے کہ کوئی بندہ جہنم میں نہ چلے جائے۔ اسی طرح کسی مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنی جان کو زیادہ محبوب جانے اور رسول کریم کی جان کو، ان کی ذات کو کم محبوب جانے۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری ہر چیز سے بڑھ کر، ہماری جان سے بڑھ کر، ہماری اولاد سے بڑھ کر، ہمارے خاندان، بیوی بچوں سے، ہمارے معاشرے سے بڑھ کر، ہمارے رشتہ داروں سے بڑھ کر ہمیں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول کو ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول ہمارے سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کسی مدینہ والوں کے لیے اور دیہاتیوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہیں اور نہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز جانیں اللہ کے نبی کی جان سے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ وہ سمجھتے ہوں شاید کہ یہاں نماز پڑھنے کا اور یہاں ذکر اذکار بیٹھے رہنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اگر وہ کوئی بھی وادی میں جاتے ہیں، کسی بھی گھاٹی میں جاتے ہیں، دشمن کی خبر لیتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ان کو ہر قدم کے بدلے ان کو ثواب ملتا ہے۔ یہ نماز، روزے، یہاں ذکر اذکار کرنا یہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب وہ موقع ہو تو ان کے لیے وہاں جانا ہی بہتر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے ثواب ہے۔ وہ کون سا ہے؟ یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ، بے شک نہیں پہنچتی ان کو کوئی بھی ظما، ان کوئی پیاس کا مسئلہ پہنچتا ہے، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، ولا یطعون موطیا، اور نہ ہی وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں، کسی جگہ کو روندتے ہیں اپنے پاؤں سے یا اپنے گھوڑوں کے پاؤں سے، گھوڑوں کی ٹھوکر سے، اپنے اونٹوں کی پاؤں کی ٹھوکر سے کسی جگہ کو روندتے ہیں۔ رونتا ہوتا ہے مسلنا، کسی جگہ پر سفر کرنا۔ یغیظ الکفار، جو کافروں کو غصہ دلائے، ولا ینالون، اور نہیں وہ پہنچتے کسی دشمن کی خبر لینے کے لیے، الا کتب لہم، مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے بھی اس کے ساتھ اعمال صالح، عمل صالح، نیک عمل ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کرنے کے لیے آسان طریقے سے یہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ جو لا ہے نا، لا، جتنے بھی لا آ رہے ہیں، یہ 3 لا ہیں یا 4 ہیں، یہ 5واں لا ہے، یہ 5واں لا کو ختم کر دیا جائے اور یہ اللہ کو بھی ختم کر دیا جائے۔ یہ ہماری اردو میں اس کو آسان طریقے سے ترجمہ کرنے کا اصول ہے، پھر سمجھ آتی ہے۔ یہ عربی کا اور سٹائل ہے کہ لا اور آگے اللہ آ جائے یا ما اور اللہ آ جائے استثناء کی صورت میں۔ اس معنی میں بڑی تاکید ہوتی ہے، لیکن آسانی کے لیے یہ معنی ہے کہ ان کو پہنچتی ہے کوئی بھی پیاس اور کوئی بھی تھکاوٹ اور کوئی بھی بھوک اللہ کے راستے میں ان کو پہنچتی ہے، اور یہ کوئی بھی وادی کو، کسی بھی جگہ میں جاتے ہیں جس سے کافروں میں بہت غصہ آتا ہے، کافر جس سے غصے میں آتے ہیں کہ یہاں یہ کیوں آئے ہیں، اور یہ کوئی بھی دشمن کی خبر لیتی ہیں، جتنے بھی ان کو مشکل آتی ہے، تو اس کے بدلے میں ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے، یہ ان کے لیے نیک اعمال ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ تعالیٰ لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم، یہ بھی ترجمہ اسی سٹائل سے کرتے ہیں تو آسان ہوتا ہے۔ اور جو بھی یہاں لا اور یہ لا اور یہ لا، تینوں لا چھوڑ دیں تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو، ورنہ میں ترجمہ اس طرح بھی کر دوں گا بعد میں، پہلے آسانی سے سن لیں۔ اور جو بھی وہ کوئی چھوٹا خرچہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یا کوئی بڑا خرچ کرتے ہیں، تھوڑا بہت دیتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں یا بہت ہی دیتے ہیں، اور کسی بھی وادی کو وہ قطع کرتے ہیں، کسی وادی میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے لکھا جاتا ہے
ان کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو جزا دے، احسانہ اچھی، بہت اچھی جزا دے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو ترجمہ دوسرا جس طرح کہ لکھا ہوا ہے، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا خرچ، نہ وہ نہ وہ قطع کرتے ہیں یعنی کراس کرتے ہیں کسی وادی کو، مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو جزا دے بہت اچھی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ آگے وما کان المؤمنون، اور ایسا نہیں ہے کہ مومن جو ایمان لانے والے ہیں، لینفروا، کہ وہ نکل جائیں کافہ، سارے کے سارے، ایسا صحیح نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکل جائیں۔ یہ ایک دوسرا حکم بیان ہو رہا کہ جس طرح تبوک کے لیے لازم تھا کہ سب کے سب نکلیں، ایسا ہر موقع پر نہیں ہوتا، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ یہاں اپنے گھروں میں رہیں، اپنے مال کی، مسلمانوں کے لوگوں کی حفاظت کریں، سیکورٹی کا انتظام کریں، پہرا دیں، اور کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلیں، جتنی ضرورت ہوگی اتنا نکل جائیں۔ فلولا نفر، پس کیوں نہیں نکلتی، من کل فرقۃ، ہر ایک بڑے گروہ میں سے، ان میں سے، طائفتٌ، ایک چھوٹی جماعت، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، ولینذروا، اور تاکہ وہ ڈرائیں، قومہم، اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف لوٹیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ اب اس کا معنی کسی مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکل جائیں، اور کیوں نہیں ہر بڑے بڑے گروہ میں سے چھوٹی جماعت نکلتی کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو واپس آ کر ڈرائیں تاکہ وہ بھی ڈر جائیں۔ اس کا ہم 3 طرح معنی کرتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ایسے ہو کہ ہر گاؤں میں سے، بڑے بڑے جماعتوں میں سے چند لوگ نکلیں، وہ دور جائیں کسی جگہ پر، مدارس میں، مراکز میں، جہاں علم حاصل ہوتا ہے وہاں جائیں، علم دین پڑھ کر سیکھ کر آئیں، واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ بھی بچیں پھر گناہوں سے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہو، جیسے ہمارے مدارس مراکز ہیں۔ نمبر 2، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے لوگ، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ اپنے علاقوں میں رہیں، اپنے گھروں میں ہی رہیں، وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اصحاب صفہ تھے وہاں ہی رہیں، باقی سب لوگ، جتنے لوگوں کو حکم ہوا ہے وہ دین، جہاد کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، قتال کے لیے نکل جائیں، اور یہ لوگ جو پیچھے رہے ہیں گھروں میں، یہ لوگ دین سیکھتے رہیں، مسائل سارے مثلا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے، اور باقی سارے صفائی کے، طہارت کے، وراثت کے اور تجارت کے جو سارے معاملات، یہ علم سارا دین سیکھتے رہیں۔ جب وہ مجاہدین واپس آئیں جہاد کر کے تو ان کو یہ لوگ دین سکھا دیں۔ 2 طرح ہو گیا، پہلا یہ ہے کہ کچھ لوگ دین پڑھنے کے لیے جائیں، واپس آ کر اپنی پوری قوم کو ڈرائیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ جہاد کرنے کے لیے جائیں اور جو جہاں گھر میں رہے ہوئے ہیں وہ دین سیکھتے رہیں، یاد کرتے رہیں، جب مجاہدین جہاد کر کے واپس آئیں تو ان کو یہ سارے مسئلے سکھا دیں۔ 2 طرح ہوگا۔ تیسرا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ایسا ہو کہ چند لوگ یا کچھ لوگ جہاد کرنے کے لیے جائیں، اور جہاد کے اندر ہی جب وہ جہاد کرتے ہیں، جہاں ریسٹ کرتے ہیں، وہاں خوب دین سیکھتے ہیں، وہاں دین پر عمل کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ دین پر جو سختیاں آتی ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ صحیح طرح جو دین اپنے لیڈر سے، جو ان کا امیر ہوتا ہے ان سے سیکھتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، اور ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، دین بھی سیکھ لیا، جہاد بھی کر لیا، جب واپس آئے جو علاقے میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ دین سکھا دیں تاکہ وہ بھی لوگ اس سے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یہ تینوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔